اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر فرمان فتح پوری صاحب، فاروق ستار صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ میرے لیے بہت باعث عزت ہے کہ آپ نے مجھے آج یہاں دعوت دی اور 7 منٹ کا وقفہ کا ٹائم دیا کہ میں آپ سے کچھ گوش گزار کر سکوں. آج کی دنیا جو ہے وہ علم کی دنیا ہے، اور جن ممالک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت جو ہے وہ ان کی افرادی قوت ہے، کہ کس انداز سے انہوں نے تعلیم دی اپنے بچوں کو، اور کس انداز سے ان کی تربیت کی، اور کس انداز سے پھر مواقع پیدا کیے کہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پوشیدہ کر رکھی ہیں ان کو پوری طریقے سے اجاگر کر سکیں. وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں الحمدللہ کوئی 85 ملین، کوئی 8.5-9 کروڑ ایسے افراد ہیں جو 19 سال سے کم عمر کے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت پاکستان کے اندر موجود ہے اور پوشیدہ ہے. میرا تعلق ایک کیمسٹری کے ریسرچ کے ادارے سے ہے جو حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کہلاتا ہے، HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کہلاتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی تدریس اور تحقیق میں ہی گزاری ہے. جب میں منسٹر فار سائنس اور ٹیکنالوجی بنا تھا یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین بنا تھا تو میری پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے اس زمانے میں یہی درخواست تھی کہ میں اپنے اس ادارے سے الگ نہیں ہو سکتا، یہاں تحقیق و تدریس جاری رکھوں گا، اور انہوں نے اس بات کی اجازت دی تھی. میں برابر کیمسٹری کے اس ریسرچ ادارے میں آتا تھا، اور میرے ساتھی پروفیسر اقبال چودھری بیٹھے ہیں جو اب اس کے ڈائریکٹر ہیں، تو ان کی مدد سے یہ معاملہ آگے چلتا رہا. یہاں میری پہلی ملاقات اور ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی مرحوم کی، ہم دونوں ساتھ ایک دن ملنے آئے تھے الطاف بھائی کے پاس یہاں 90 میں. اور آج میں جب ذکر کر رہا تھا فاروق بھائی سے کہ تقریباً 20 سال ہو گئے اس ملاقات کو جب ہم آئے تھے، تو یہ لے گئے کہ اچھا آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا کس طرح ہوتا ہے. تو جب الطاف بھائی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، اور یہ تھی کہ ہمیں فخر ہے آپ کے ادارے پر، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ادارہ ہمارا ادارہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی بال بیکا نہیں ہونے دیں گے. ہمیشہ آپ کو ہماری پوری سپورٹ ملے گی. اور آج میں فاروق بھائی سے، آپ کا فاروق بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سٹیج پہ اس ادارے کی مدد کی ہے، اس کو اپنا سمجھا ہے، اور اس کو آگے بڑھانے میں جو کچھ بھی کر سکتے تھے کیا ہے. خواتین و حضرات، آج کی دنیا جیسے میں نے کہا ہے علم کی دنیا ہے، اور 4 اہم ستون ہیں، اور میں یہاں اب آگے کی بات کرنا چاہوں گا کہ MQM کی پالیسیز کے سلسلے میں آگے کیا ہونا چاہیے. کسی ملک کی ترقی میں 4 اہم ستون ہوتے ہیں. ان کو ملک کو ایک ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم ستون ہے تعلیم. پرائمری، سیکنڈری، ٹیکنیکل، ہائر ایجوکیشن، معیاری تعلیم. یہ سب سے اہم ستون ہے. ٹونی بلیئر سے ایک زمانے میں پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت کے 3 ٹاپ موسٹ پرائرٹیز کیا ہیں، تو ان کا جواب تھا تعلیم، تعلیم اور تعلیم. تو وہی ممالک آگے بڑھتے ہیں جنہوں نے اس طاقت کو سمجھ لیا ہے. تو اس میں MQM آلریڈی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ملک کی پالیسیز کو موڑنے میں، تاکہ ہماری نیشنل پرائرٹیز میں، اور اگر ضرورت ہو تو کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرا جائے. جب 18 امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں اور 19 امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، تو 20ویں امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل ایک فرض کے طور پہ دیا جائے، اور صرف لپ سروس نہ دیا جائے. یہ اس وقت ہم 1.2% صرف خرچ کر رہے ہیں تعلیم پر، جبکہ ملیشیا جو ہے اپنے بجٹ کا 25 سے 30% پچھلے 30 سال سے خرچ کر رہا ہے. ہم جو ہے سب سہارن افریقن کنٹریز کے برابر ہیں. تو جو آپ ہائیسٹ لیول پر جو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں پر، اس میں جو موجودہ حکومت نے تعلیمی پالیسی میں 7% آف GDP کمٹ کر رکھا ہے،
اس کو امپلیمنٹ کریں. حکومت کے اندر رہیں یا باہر آئیں، لیکن یہ بینر ہمیشہ اٹھائے رکھیں کہ یہ جو ہے یہ موجودہ حکومت کا کمٹمنٹ تھا، لیکن خالی پالیسی منظور کرنے سے حکومتیں نہیں بنتی، قومیں آگے ترقی نہیں کرتی، اس کو امپلیمنٹ کریں. تو سب سے پہلے ستون تعلیم. دوسرا ستون جو ہے وہ سائنس کے اندر ورلڈ کلاس سینٹرز آف ایکسلنس. یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ مل کر سائنس کے اچھے سینٹرز جس میں بائیو ٹیکنالوجی ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، میٹیریل سائنسز ہیں. میں ہر اتوار کو ایک مکالمہ لکھتا ہوں ڈان میں، جو ونڈرس ورلڈ آف سائنس، شاید آپ نے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، اس میں جو نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں. تو سائنس کی ترقی. تیسرا جو ستون ہے وہ ٹیکنالوجی. سائنس جو ہے وہ خالی سائنسی تحقیق برائے تحقیق کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، اس کی عکاسی ہونی چاہیے ٹیکنالوجی میں. اور ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ جو ہے ایک بہت اہم اور ایک الگ شعبہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہم آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آگے کیا کچھ کرنا چاہیے. سب سے پہلے کراچی میں کریں، اس صوبے میں کریں، لیکن قومی سطح کے اوپر بھی اس کو لاگو کیا جائے. اور جو چوتھا جو بہت اہم ستون ہے وہ انوویشن اور انٹرپرینرشپ، کہ جو آئیڈیاز جو ہیں، خیالات ہیں، وہ برائے ریسرچ ہی نہ رہے، بلکہ یونیورسٹیز جو ہیں، جامعات جو ہیں، وہاں سے جو ہمارے بچے نکلیں ڈگری حاصل کر وہ ان میں یہ قابلیت ہو کہ وہ صرف نوکریاں ڈھونڈتے نہ پھریں، بلکہ نوکری دینے کی قابلیت ہو. MIT سے 4000 کمپنیاں ایسی بنی ہیں خالی میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے، جن کی سالانہ سیل 240 ارب ڈالر ہے خالی ایک ادارے سے. پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 18 ارب ڈالر ہیں. تو یہ امپیکٹ ہوتا ہے ورلڈ کلاس سینٹرز کا. تو انوویشن اور انٹرپرینرشپ. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ گوش گزار کروں گا کہ ایک روڈ میپ میرے سے حکومت نے کہا تھا جب جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے کہ آپ تیار کریں کہ پاکستان کس طرح اپنے ایگریکلچرل زراعتی اکانومی سے ایک نالج اکانومی، ایک علم کی اکانومی کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو یہ 3 سال کا ایک فورسائٹ ایکسرسائز کیا تھا. اس کے اندر 13 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. یہ 270 صفحے کا ڈاکیومنٹ موجود ہے. یہ کیبنٹ نے اگست 2007 میں منظور کیا تھا ایز اے نیشنل روڈ میپ. اس میں خالی لفاظی نہیں تھی بلکہ اسپیسیفک پروگرامز اور پروجیکٹس تھے. کیا کرنا ہے، کون کرے گا، کیا ٹائم فریم ہے، کیا کاسٹ آئے گی، اور اس کا امپیکٹ اکانومی پہ، اقتصادی ترقی پہ کیا ہوگا. اور 12 PhDs اکنامکس کے ہم نے ساتھ لیے تھے جنہوں نے مدد کی تھی تاکہ وہ انٹرسی پرائرٹیز طے کر سکیں کہ ہم بائیو ٹیکنالوجی کی یہ پروجیکٹ لیں یا الیکٹرانکس کی یہ پروجیکٹ لیں یا انجینئرنگ کے شعبے کی یہ پروجیکٹ لیں، ان میں آپس میں پرائرٹائز کر سکیں. تو یہ روڈ میپ موجود ہے، یہ کیبنٹ سے منظور شدہ ہے، لیکن پچھلے 3-3.5 سال سے بدقسمتی سے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو یہ اگر MQM اس کو لے کے آگے بڑھے تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے اس میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جو ہے ملیں، ایک ہو جائیں اور کوشش کریں کہ علم کا راستہ، اور یہی وہی راستہ ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا ہو تو چین تک جاؤ. شکریہ آپ کا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب، میرے ڈائس پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، میری بہن کشور زہرا صاحبہ، میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں. میں AF فرگوسن اینڈ کمپنیز میں چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوں، پارٹنر ہوں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، اور ساؤتھ ایشین فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور یہ جو آپ ہر سال بجٹ میں مہنگائی کا زور دیکھتے ہیں، اس میں کافی ہاتھ میرا ہوتا ہے. میں 20 سال سے بجٹ بنا رہا ہوں گورنمنٹ کے لیے، کوشش کرتا ہوں کہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں، مگر باہر بیٹھ کے میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. اور میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں آج 27 میں الطاف حسین صاحب کی تحریک اور MKM کو اسٹڈی کرتا ہوں تو کچھ عرصے پہلے میں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس حد تک اس تحریک سے متاثر نہیں تھا جیسا میں اب اس کو ڈیپلی جب اسٹڈی کر کے میں نے جب اس کو مزید اس کی پریکٹیکل اسپیکٹ کو دیکھا تو میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ گئے، میں تھوڑا اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ آج پاکستان کی معیشت، ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج پاکستان کی معیشت اپنے بدترین حالات پر ہے.
اور ہمیں یہ سب کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس کانسیپٹ میں رکھتے ہوئے میں الطاف حسین صاحب کے کانسیپٹ کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے. اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے، صرف اور صرف ایک علاج ہے کہ آپ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو ایمپاور کر دیں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی میرا سیاسی سماجی تعلق کسی پارٹی کے ساتھ ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں 20 سال سے اس ملک کا بجٹ بنا رہا ہوں. اس ملک کا لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس جس ایک شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، اس شکنجے سے یہ نہیں نکل سکتے. یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ نہیں نکل سکتے. میں ابھی ایک ٹی وی پروگرام کر کے آ رہا ہوں. میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلیگیشنز میں بھی شریک تھا جب یہ ایگریمنٹ ہوئی تھی. ہم نے وہاں بڑی ڈسکشنز کی، ہم نے بہت راستے دیکھے، بہت ہمیں ترکیبیں نظر آئیں، مگر ہم جب اس کو ڈیپلی سوچتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو بات شاہ رضوان صاحب نے بھی کسی تبصرے نے کی تھی کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سے، شہادت کے بعد سے اس ملک میں جو نظام معیشت کا رہا ہے وہ نظام فیوڈلزم سیاسی نہیں تھا. ہم اس کو فیوڈلزم کو سیاسی نظام سمجھتے ہیں. وہ سیاسی نظام نہیں تھا، وہ معیشت کو کنٹرول کرنے کا نظام تھا. ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ معیشت کو کنٹرول کریں. سیاست تو اس کا ایک ڈھکوسلا ہے. آپ اگر اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آج کی سیاست جو ہو رہی ہے، آج آپ ساری سسٹم کو اسٹڈی کریں، وہ اکنامک ایمپاورمنٹ مڈل کلاس کو دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ اس کو جتنا مرضی اس کو ہم جس پہلو سے بھی سمجھ لیں. اب سوال یہ ہے جو چیز متاثر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو شاید اکنامکس کا طالب علم نہیں تھا، میرے حساب سے ان کا جو فیلڈ ہے وہ اکنامکس نہیں ہے، اور شاید وہ اکنامکس کو نہیں جانتے، مگر جو کانسیپٹ آف مڈل کلاس وہ لے کر آئے، اور جب ہم اس کو کیونکہ ہم اکنامکس کے لوگ ہیں، جب ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کا ویژن بہت بڑا تھا. مطلب یہ سوچ ایک میری فیلڈ کیونکہ اکنامکس ہے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، مگر جو آدمی بنیادی طور پہ اس کا فیلڈ کا آدمی نہیں ہے تو وہ یہ صرف وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو آدمی ایک شعور رکھتا ہو قیادت کا. اب صرف میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک تحریک سے سیاسی پارٹی بنتے ہیں اور سیاسی پارٹی بننے کے بعد اب آپ اکنامک ایمپاورمنٹ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگلا اسٹیج ہے کہ جو آپ کا عام کارکن، آپ کا سیاسی ووٹر ہے، اس کو اکنامک ایمپاورمنٹ چاہیے. اگر وہ اکنامکلی ایمپاور نہیں ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا اور معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک اکنامک ایمپاورمنٹ آپ اسمبلی میں کریں گے، آپ اپنی کوشش کریں گے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی آواز اور بجٹ تجاویز آئیں گی. اگر آپ پوری سی بجٹ کے سسٹم کو اسٹڈی کریں، جو ابھی فاروق ستار صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ تمام اسمبلی کے ایم این ایس کی تقریر کو اٹھائیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آج ایم کیو ایم کے پروگرام میں کھڑا ہوں، آج تمام تقریروں کو اٹھا لیں، صرف ایم کیو ایم کے ایم این ایز ہوتے ہیں جو کوئی ریلیونٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس لیے کیونکہ میں سارا دن اس کو سنتا ہوں، میرا سارا فیلڈ ہے، وہ صرف ریلیونٹ بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ریلیٹی سے ہے، کیونکہ وہ بس میں بھی بیٹھا ہے، پلے اسکول میں بھی بیٹھا ہے، اس کو تکلیف بھی ہے. اور میرا ایک اور سوال ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اسلام آباد کے، جب وہ کھڑکی کھولتے ہیں تو انہیں ہرا ہرا نظر آتا ہے. مگر ملک ہرا ہرا نہیں ہے جب تک وہ بس کی ٹریفک میں نہیں پھنسیں گے، جب تک ان کے بچے اسکولوں میں نہیں دھکے کھائیں گے، جب تک وہ نہیں سمجھتے. تو مسئلہ ہے کہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے آدمی کو کیسے آگے لایا جائے. یہ اس میں کوئی لسانی صوبائیت نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اکنامکس گراؤنڈ پر، اکنامکس فنڈامنٹل آف دی اکنامکس اور لوور مڈل کلاس کے کانسیپٹ پر اگر ایم کیو ایم اپنی کوششیں جاری رکھے گی تو یہ میسیج آپ پورے پاکستان میں سیل کر سکتے ہیں. یہ میرا پرسنل بلیو ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کی تقریباً 15 سال لاہور میں گزرے ہیں. میں وہاں تعلیم حاصل کی، میں وہاں رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی ہر جگہ کی ایک سی ہے، لوور مڈل کلاس تمام جگہوں پہ انہی مسائل کا شکار ہے جن مسائل کا شکار آپ بھی ہیں۔ مگر آج اگر آپ جب کبھی 21ویں صدی کی تاریخ لکھی جائے گی، کبھی 21ویں صدی کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرے حساب سے 3 آدمیوں کا نام تاریخ میں آئے گا جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا۔ ایک ہے چائنا کا ٹینگ زیاؤپنگ جس نے کمیونزم میں رہتے کیپٹلزم ثابت کر دیا۔ ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہے علی سیستانی جس نے عراق کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیا، اور ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہے الطاف حسین جس نے لوور مڈل کلاس دنیا میں کبھی کوئی انقلاب لوور مڈل کلاس کے علاوہ کبھی نہیں آیا۔ فیوڈلزم جو اپر کلاس ہے وہ کبھی انسانی قدروں کو نہ لوور کلاس مینٹین کر سکتی ہے نہ اپر کلاس مینٹین کر سکتی ہے، وہ صرف مڈل اور لوور مڈل کلاس کر سکتی ہے، اور جو انسان اس کو لے کے چلے گا وہ تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں قائد تحریک الطاف بھائی اور متحدہ قومی موومنٹ کے ایک کارکن کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے آپ تمام شرکا کو جو آج ہمارے اس پروگرام میں آئے، دل کی گہرائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ کے 27ویں یوم تاسیس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہاں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری پذیرائی کی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہی 2 مصرے آپ کی نظر کروں گا کہ چمن ہنس دیے پھول مسکرائے، چمن ہنس دیے پھول مسکرائے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب سالگرہ کا موقع ہو، یوم تاسیس ہو، تو کوئی نہ کوئی تحفہ بھی آنے والوں کو دیا جانا چاہیے۔ تو میں قائد تحریک الطاف بھائی کی طرف سے یہ آپ کو ایشور کرتا ہوں، آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں مستقل تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ پاکستان میں متوسط اور غریب طبقے کی حکمرانی کے انقلاب کو کوئی مائی کا لال اب پاکستان میں اس تبدیلی کو رونما پذیر ہونے سے نہیں روک سکتا، کوئی مائی کا لال۔ الطاف بھائی میں اور باقی لوگوں میں یہ فرق ہے، جو مجھ سے پیش رو جو مقررین آئے ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی، اور واضح رہے کہ آج کا پروگرام جو ہم اپنے 27ویں یوم تاسیس پر کر رہے ہیں، یہ پروگرام بھی جہاں متحدہ قومی موومنٹ کئی معاملات میں اپنی انفرادیت، اپنے اختلاف، مختلف ہونے اور منفرد ہونے کے حوالے سے بھی پورے پاکستان میں جانی پہچانی جاتی ہے، وہاں یہ 27واں یوم تاسیس بھی ایم کیو ایم کی تاریخ کا ایک انتہائی مختلف اور منفرد پروگرام ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر صرف دانشوروں کو دعوت نہیں دی گئی، یہاں پر اکیڈمیشنز بھی آئے جن کا تعلق اکیڈمی سے ہے، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، جو تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، علم کے چراغ گھر گھر روشن چاہتے ہیں، تعلیم میں، علم میں، آگہی میں، معیشت میں، انسانیت کے احترام میں متحدہ قومی موومنٹ نے یہاں سول سوسائٹی کے لوگوں کو،
تعلیم دانوں کو، قانون دانوں کو، فنکاروں کو، سب کو یہاں پر جمع کر کے 27 سال کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ نے جو 27 سالوں میں ہمیں پرکھا ہے، آج آپ آ کر خدا کو حاضر اور ناظر جان کر بتا دیجئے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک عام سیاسی جماعت نہیں ہے، متحدہ قومی موومنٹ ایک فینومینا ہے، متحدہ قومی موومنٹ ایک نظریہ ہے، متحدہ قومی موومنٹ ایک تحریک ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ بذات خود ایک انقلاب ہے، ایک انقلاب کا نام ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، خواتین و حضرات، بہت پرجوش اور پرمغز تقریریں ہوئیں، توجہ سے سنی گئیں اور سارے مسائل ذہن میں کل بنانے لگے، لیکن ان تقریروں سے آپ نے یہ بھی غور کیا، یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ، یہ ولولہ انگیزی کیسے آئی ایم کیو ایم میں۔ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ تو پاکستان کی سب سے کم سن سیاسی جماعت ہے، اس کی عمر جو ہے سب سے کم ہے، بڑی لمبی لمبی سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں، آخر ان کو یہ مقبولیت کیوں میسر نہیں جو ایم کیو ایم کو ہے؟ لوگوں اس پر غور نہیں کیا آپ نے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو ولولہ ہے، جوش ہے، یہ آج کی جماعت میں، یہ دراصل یہ جماعت بنائی نوجوانوں نے ہے، بوڑھوں نے نہیں بنائی۔ آپ ساری تاریخ پر، میں مطالعے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کی ساری تاریخ کو دیکھ جائیے، تاریخ میں بزرگ سامنے آتے ہیں، نوجوانوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تب شفقت پھیرتے ہیں اور اپنے سائے میں لے کر کے انہیں رہنما بھی بنا دیتے ہیں، لیکن ان کی رہنمائی اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی دست شفقت رکھنے والوں کی تھی۔ یہ دست شفقت نوجوانوں کا تھا۔ میں نے میری عمر کے اگر اور لوگ یہاں پہ کچھ ہوں ایسے 87-88 سال کے، جنہوں نے کراچی یونیورسٹی کو دیکھا ہو قریب سے، میں وہاں 58-57 سے برابر منسلک ہوں اور پڑھا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا وہاں سلیم شہزاد صاحب کو، وہاں میں نے دیکھا بھائی الطاف کو، وہاں میں نے دیکھا سلیم شہزاد کو، وہاں میں نے دیکھا انیس قائم خانی کو۔ یہ سب حضرات نوجوان اور پوری چمک دمک کے ساتھ، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک تو طبیعت خراب ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو کام کیا نوجوانوں کا کیا ہوا ہے، بوڑھوں کا کیا ہوا نہیں ہے، اور اسی لیے اس میں یہ ولولہ انگیزی اب تک برقرار ہے۔ ایک بات یہ کہ اس جماعت میں جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ بزرگوں سے زیادہ نوجوانوں کی دی ہوئی ہے۔ بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن ان نوجوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنا خون بہایا ہے، اس کی داد تو کسی طرح نہیں دی جا سکتی۔ مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ آج کے جلسے میں بہت کمزور سمجھ رہا تھا کہ لیکن جلسے کو دیکھ کر، جلسے کی تقریریں سن کر میں واقعی جوان ہو گیا ہوں۔ میں اس زمانے کا آدمی ہوں آپ لوگوں کے لیے، جسے کہتے ہیں گیا گزرا زمانہ، کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مجمع دیکھوں جو سیاست کا بھی ہو، لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ ثقافت کا بھی ہو، شاعری کا بھی ہو، ادب کا بھی ہو، کہ سارے شعبے زندگی کے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں۔ کیونکہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر محمود حسین جو ہیں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی جن کا ذکر ابھی آیا، یہ سب صرف محض سائنسداں نہیں تھے،
یہ شاعر بھی تھے ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی، تو بہت اعلیٰ درجے کے پوئٹ تو شاعر تھے، اور سائنسداں بھی تھے، سحر انصاری کو زیادہ پتہ ہے۔ تو میں جو طالب علمی کے زمانہ کا ہے وہ صرف سحر انصاری نے تھوڑا سا دیکھا ہوگا، کیونکہ جب یہ میرا خیال ہے اگر حافظہ میرا کام دے رہا ہے 1856 یا 55 کا واقعہ ہے کہ سحر انصاری صاحب کوتوال بلڈنگ میں میٹرک کے طالب علم تھے، اور میں وہاں کوتوال بلڈنگ میں بطور ٹیچر پڑھاتا تھا۔ اس زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے جس طرح سے اس کو قائم کیا ہے، الطاف بھائی نے جس طرح سے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ طاقت جو نظر آ رہی ہے نوجوانوں کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ نوجوانوں نے اسے بنایا ہے۔ ایک بات اور جس کا ذکر بار بار آیا، پھر بعض وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یاد رکھیے، جوش اور خروش اور ولولے اور جذبے اپنی جگہ کام آتے ہیں اور کام آتے رہیں گے، لیکن محض جوش ولولہ جذبے سے کام نہیں چلتا۔ یہ بار بار یہاں کہا گیا اور ہمیشہ کہا جائے گا کہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کی ضرورت ہوتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت ہو یا جہنم ہو، تو کسی عمل کے بغیر نہیں بنتا۔ تو یہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہوئے وہ صاحب کردار لوگ تھے، عمل کے لوگ تھے، کام کرنے والے لوگ تھے۔ اور کام کرنے والے کی تحفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ ابھی کتنے کوٹیشن انگریزی اردو کے سنائے فاروق ستار صاحب نے، بعض دوسروں نے، کہاں سے؟ کتابوں سے، تحریروں سے۔ جس طبقے کے پاس، جس ولولہ انگیز طبقے کے پاس کوئی تحریر نہ ہو، کوئی لکھی ہوئی تاریخ نہ ہو، کوئی واقعہ مرقوم نہ ہو، وہ بھی جلدی چیز ختم ہو جاتی ہے، دیر پا نہیں رہتی۔ آپ کا قائد الطاف حسین کے اس پر کبھی غور کیا کہ اتنے سیاسی رہنما پاکستان میں ہیں، کوئی ایسا ہے جو واقعی مصنف بھی ہو؟ مصنف بھی ہو؟ ہمارا قائد الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ کا محرک اور قائد الطاف حسین ایسا ہے کہ جس نے سیاست میں قدم رکھتے ہی کتاب بھی لکھی، اور کتاب بھی کیسی لکھی آپ نے پڑھی ہوگی، 50 سال میں کیا کھویا کیا پایا، وہ بالکل آپ کی آنکھیں کھول دیں، ذہن کھول دیا۔ جن لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو ان کو اندازہ ہوگا، اور اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھیں۔ اور یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نوجوان سوچ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوان جو تھے الطاف حسین اور ان کے جو ساتھی تھے، وہ سب آگے بڑھنے کے لیے محض بیتاب نہیں تھے، بلکہ اپنی بیتابیوں کو تحریر میں لانے کے لیے بھی بیتاب تھے تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو الطاف حسین نے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد اپنے ارادت مندوں کو بھی راستے پہ لگا دیا۔ رشید جمال نے بھی کتاب لکھ دی، انیس قائم خانی نے بھی کتاب لکھ دی۔ اس طرح سے اور جتنے بھی لوگ ایم کیو ایم کے ینگ جنریشن اب ہے، ان میں صرف ولولہ اور جذبات تو ہیں، لیکن شاعری اور خود جماعت میں، جیسے میں نام لے رہا تھا کہ اس زمانے میں محمود حسین اور شمس الزمان سلیم الزمان سائنس کے بھی طالب علم تھے۔ آج کے زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں شاعر جو ہیں غالباً بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، رؤوف صدیقی صاحب، اگر میری آنکھ صحیح مجھے دکھا رہی ہے، تو دراصل شاعر اور ادیب اور مقرر اور مورخ کے بغیر کوئی تحریک زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتی۔ یہ بھی الطاف صاحب کا وژن تھا کہ انہوں نے تحریر میں پہلی کتاب چھوڑی، پھر اپنے ارادت مندوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنا ساتھ دینے والوں سے بھی اس بات پر اصرار کیا کہ آپ لکھیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگرچہ میں اب اس طرح کی چیزیں کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ رشید جمال کی کتاب ایک ہے سندھ پنجاب تضاد کے نام سے، جو پولیٹیکل سائنس سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ طلبہ میں پڑھانے کی اور اساتذہ کو پڑھنے کے لیے ہے کہ یونیورسٹی میں اسے نصاب کے طور پر تاریخ میں داخل کیا جائے، اور
اس تاریخ کو داخل کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ دراصل یہ دوسرے صوبوں کی لڑائیاں جو ہیں، ان میں جو جھگڑے فساد ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں۔ اس بات کو ایم کیو ایم کے رائٹروں نے، الطاف بھائی نے بڑی خوش اسلوبی سے بتایا ہے۔ تو میں زیادہ باتیں کرنے کی قوت بھی نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں، اتنی اچھی باتیں ہو چکی ہیں، اتنے اچھے اثر انداز طریقے سے کی جا چکی ہیں کہ میں اب اس کو دہرا کر کے نہ آپ کا وقت ضائع کرتا ہوں نہ اپنا۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ 27 سالانہ یہ جو مبارکباد کا موقع ہے، 27 کہتے ہیں بہت اہم ہے، بہت تاریخ ہے۔ کیوں اہم ہے؟ میں میتھمیٹکس کا ادنا طالب علم رہا ہوں، انٹر تک میں نے پڑھی ہے میتھمیٹک، ٹیگنامیٹری، لگارتھم اور تمام چیزیں۔ یونانی علم اعداد میں یہ ہے کہ نمبر جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں 47واں کا لفظ پہ جو غور کرتا ہوں تو اس پہ یہ دیکھنے کی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ میرا خیال ہے 18 مارچ کو شاید، حافظہ میرا کام کر رہا ہے اگر صحیح، تو 18 کا ڈیجٹ جو ہے کون سا ہے؟ 9 ڈیجٹ ہے، 9 ڈیجٹ، 8 اور 1 9 ڈیجٹ گنتیاں تو صرف 9 ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 10 تو فالتو ہے، ایک میں 0 لگا دیا گیا، باقی فالتو ہیں۔ ڈیجٹ ہندسہ جسے کہتے ہیں وہ صرف 9 ہیں، 1 2 9 کا ہندسہ جو یہ لگا ہوا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، یہ 9 کا ہندسہ تو سب سے بڑا ہندسہ ہے، یہ کسی سے نہیں کرتا ہے۔ آپ غور کریں میری بات پہ، اس کو میں بالکل سنجیدگی سے میتھمیٹکس کے فارمولے کے ذریعے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کا ہے کیا، اس ڈیجٹ میں اور کیا بات ہے کہ 9 جو اس کا ڈیجٹ ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی ملٹی پلائی کرتے جائیے یہ گھٹ نہیں سکتا۔ 9 ہے، 9 دونا 18 کیجئے تو 8 اور 1 9، اور 9 کو 3 گنا کیجئے 9 تریک 27 تو 7 اور 2 9، اور 9 کو 4 گنا کیجئے 9 چوک کو 36 تو 6 اور 3 کو ملا دیجئے تو 9 9 54 9 63 تو آپ اس طرح اس کو کتنے گنا کرتے جائیں تو یہ اپنی ذاتی قوت ختم نہیں کرتا، اس کے ذات پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں گواہ کے طور پر جامعہ کراچی سے لے کے یہاں تک گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہاں آ کر کے دیکھا کہ مقدمات پہ مقدمات دائر ہو رہے ہیں لوگ، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی طالب علم کو، ایم کیو کے کسی کارکن کو، کسی رکن کو کسی مقدمے میں ماخوذ نہیں دیکھا، اور جن کو جھوٹے طور پر ماخوذ کیا گیا وہ الحمدللہ چھوٹ گئے آخرکار، اور ذلیل وہ ہوئے جنہوں نے ان پر جھوٹے مقدمے دائر کیے تھے۔ پھر یہی نہیں، ہمارے نوجوانوں نے جس طرح تعلیم پائی ہے 8 آنے 4 آنے ادا کر کے، مجھ جیسے لوگوں نے، ان کا یہی نہیں تھا قصہ کہ صرف یہ کر لیا اور باقی نہیں کیا، نہیں، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم پر پوری توجہ کی، پوزیشن لائے، نمبر لائے اور داخلے لیے مناسب جگہوں پر۔ فاروق ستار صاحب یہاں خود بیٹھے ہیں، انہوں نے سندھ ایس ایم کالج سے غالباً انہوں نے کیا، اور ان کے ساتھیوں میں اور نے بھی بحث کیا۔ تو یہ تعلیم کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ایم کیو ایم کا یا الطاف صاحب کا ایک ویژن یہ بھی تھا کہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ارادت مندوں کو لکھنا پڑھنا بولنا سکھائیں اور آگے بڑھنے کے راستے دکھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔